أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیوں اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں. کیوں اداس پھرتے ہو، تمہیں راحتیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں. رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے. رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے. ہر اذان میں تمہیں رب کی نصرتیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں. نغمہ اعزاں کا یہ مختصر تعارف ہے. نغمہ اعزاں کا یہ مختصر تعارف ہے. تم کو دین و دنیا کی شوکتیں بلاتی ہیں. تم کو دین و دنیا کی شوکتیں بلاتی ہیں. مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. سر کو رکھ دو سجدے میں، نعمتیں بلاتی ہیں. جو بھی چاہیے تم کو سب یہیں سے پاؤ گے. جو بھی چاہیے تم کو سب یہیں سے پاؤ گے. خالق دو عالم کی قربتیں بلاتی ہیں. مسجدوں کو چھوڑا تو سبھی کچھ چھوٹ جائے گا. مسجدوں کو چھوڑا تو سبھی کچھ چھوٹ جائے گا. رب کے بندو آ جاؤ، عظمتیں بلاتی ہیں. کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانوں، تمہیں مسجدیں بلاتی ہیں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے سننے میں رب العالمین اخلاص نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو اور مت پکارو۔ یہ مسجدیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، تو ان مسجدوں کے اندر اپنے رب کا نام ہی بلند کرو، اور جب ہم مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، ہمارے وہ قدم بھی اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہو جاتے ہیں۔ ایک سفر وہ ہے جو ہم بازار کی طرف کرتے ہیں، اور ایک سفر وہ ہے جو ہم مسجد کی طرف کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی سب سے ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں، اور اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہیں وہ مساجد ہیں۔ جب انسان مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو رب العالمین اس کو ہر قدم پر نیکی عطا فرماتے ہیں، اور پھر اگر اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے ایک آدمی احرام باندھ کر عرفات کے میدان کی طرف جا رہا ہو۔ کتنا مقبول ہوتا ہے وہ بندہ، اللہ کی نظر میں کتنا جچا اور تلا ہوتا ہے وہ بندہ جو احرام باندھ کے اپنے رب کی کبریائی کو بلند کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کے ترانے پڑھتا ہوا اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہونے والا بندہ بھی اللہ کو ایسے ہی محبوب ہے جیسے وہ عرفات کے میدان میں احرام پہن کر جاننے والا بندہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور جب ہم مسجد میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ہم داخل ہونے سے پہلے دروازہ تو کھلا ہوتا ہے، لیکن ہم پھر ایک دعا کرتے ہیں جو ہمیں اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء ہمارے سب سے بڑے محسن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں سکھائی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہمارے نبی نے ہمیں تلقین فرمائی۔ آج ہم بے خیالی میں مسجد میں آ جاتے ہیں، بے خیالی میں مسجد سے نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنا بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ملنے والا ہے اگر ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنے نبی کے طریقے کے مطابق داخل ہو جائیں گے۔ مسجد میں داخل ہونا یہ بھی اپنے نبی کے طریقے کے مطابق، اور یہ داخل ہونا، اور اس سے پہلے ہم دعا پڑھنے سے بھی پہلے ایک لفظ کہہ رہے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا نام بھی بلند کرتے ہیں، اس رب کا نام لے کر اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ اور درود ہم کیوں بھیجتے ہیں اس وقت؟ ایک تو
آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس دعا سے پہلے اور بعد میں انسان درود پاک پڑھ لیتا ہے، رب العالمین اس دعا کو رد ہی نہیں فرماتے، وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد اپنے محبوب علیہ السلام کے احسان کا اعتراف ہے کہ ہمیں تو ان گھروں کا پتہ ہی نہ ہوتا اگر ہمارے محبوب ہمیں ان گھروں کا تعارف نہ کراتے۔ یہ تو ہمارے محبوب کی مہربانی، ان کی شفقت، ان کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے لوگوں کو مسجد سے جوڑا، مسجد کے ساتھ ایسا وابستہ کیا۔ میرے محبوب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، جب میرے محبوب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے سب سے پہلے داخل ہوئے مکہ سے، میرے محبوب نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے، آپ بتائیے ذرا وہ کیا کام تھا؟ سب سے پہلا کام میرے محبوب نے یہ کیا کہ وہاں پر صحابہ کو ساتھ لے کر مسجد قباء کی تعمیر کی۔ امت کو بتایا ہے ہماری ہجرت کا مقصد بھی اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، ہماری ہجرت کا مقصد بھی اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر کے اس کے نام کو بلند کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے محبوب نے وہاں پر تشریف لا کر سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی، اللہ بھی کہتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، میرے محبوب جو آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے نا، وہ مسجد کی بنیاد بھی آپ نے تقوی پر رکھی ہے، اور بڑی عالی شان بنیاد رکھی ہے، بڑی عالی شان بنیاد رکھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی وہاں جا کر نفل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مقبول عمرے کا ثواب اس مسجد میں نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت حاجی کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ حاجی تو اتنی مشقت کر کے وہاں ایک عمرہ کرتا تھا، یہاں تو صرف مسجد نبوی سے چل کر میرے محبوب کی اس پہلی بنائی ہوئی مسجد میں جا کر 2 نفل ادا کر لے، میں تجھے عمرے کا، اور عمرہ بھی ایسا نہیں جو مردود ہو، بلکہ فرمایا عمرہ بھی مقبول ہے، اس مقبول عمرے کا ثواب اللہ تیرے کھاتے میں لکھ دیں گے، اللہ تیرے کھاتے میں لکھ دیں گے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی، اور پھر امت کو تلقین فرمائی کہ اب مسجد نبوی کی تعمیر کی جائے، یعنی سب سے پہلا کام یہی میرے محبوب علیہ السلام نے سر انجام دیا، اور ہمیں بھی تلقین یہی کی کہ اپنی زندگیوں کو مسجدوں سے وابستہ رکھو۔ جب مسجد میں داخل ہونے لگو تو دعا پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور پھر ایک بات اور عرض کروں کہ میرے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنا ایک تو آپ کے احسان کا اعتراف ہے کہ ہمارے محبوب نے ہمیں اس گھر کا تعارف کروایا، ہمیں اس گھر کا تعارف کروانے والی ہمارے محبوب کی ذات ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس گھر کا تعارف کروایا۔ اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو ہمارا تحفہ بھیجنا ہے کہ ہم اپنے نبی کو ایک تحفہ بھیج رہے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے بھی پہلے۔ اور میرے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی ایک عادت تھی کہ جب میرے محبوب کو کوئی تحفہ دیتا تھا، میرے محبوب اس تحفے کا بدلہ ضرور دیا کرتے تھے، ضرور بدلہ دیا کرتے تھے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، ایک نکتہ لکھا ہے، فرمایا کہ میرے محبوب جو بندہ تحفہ لے کر میرے نبی کی خدمت میں جاتا تھا، میرے محبوب بھی اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور آج اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ اپنے محبوب نبی پر درود بھیجنا ہے، تو یاد رکھیے گا ہمارے نبی آج بھی ہمیں تحفہ عطا فرمائیں گے، اور وہ تحفہ کس صورت میں ہوگا؟ وہ ہمارے محبوب نبی علیہ السلام ہمیں اور کوئی تحفہ نہیں، ہمارے لیے دعا فرما دیں گے، اور رب العالمین کے ہاں میرے محبوب کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے محبوب نبی علیہ السلام کی دعا ہمیں ضرور مل جائے گی کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت اپنے محبوب نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، اور درود پڑھ کے ہم دعا کر رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ حالانکہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا اللہم افتح لی باب رحمتی، اے اللہ اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے، بلکہ ہم نے یہ کہا مولا اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب ہم نے دروازے کھولے، اور مسجد میں داخل ہونا ہر آدمی داخل ہو جاتا ہے، فاسق فاجر بھی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیر کرنے والا بھی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہی مسجد میں بڑے غیر مسلم پھر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمارا تیرے گھر میں آنا تیری رحمتوں کے دروازہ نہیں، دروازے کھولنے کا سبب بن جائے،
اس کی رحمتیں بھی الگ الگ ہیں. کوئی رحمت ہماری دنیا کے لیے ہے, کوئی اس کی رحمت ہماری قبر کے لیے ہے, کوئی اس کی رحمت ہماری صحت کے لیے ہے, کوئی اس کی رحمت ہماری آنکھوں کی بینائی کے لیے ہے, کوئی اس کی رحمت ہمارے سننے کی قوت کے لیے ہے, کوئی اس کی رحمت ہمارے بولنے کی قوت کے لیے ہے, کوئی اس کی رحمت ہمارے چلنے کی قوت کے لیے ہے, کوئی اس کی رحمت ہمارے سوچنے کی قوت کے لیے ہے, کوئی اس کی رحمت ہمارے دل و دماغ کے صحیح کام کرنے کے لیے ہے. ہماری صحت بھی اس کی نعمت, ہمارا دیکھنا اس کی نعمت, ہمارا سننا اس کی نعمت, ہمارا بولنا اس کی نعمت. ہم ان ساری نعمتوں کا اس سے سوال کرتے ہیں کہ مولا میں تیری رحمت کے سارے دروازوں کے کھولنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, میرے لیے سارے دروازے کھول دے. ایسا خوبصورت طریقہ کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے رب کے دربار میں درخواست کر رہے ہیں, اور کس جگہ پر آ کر, جس جگہ کو اللہ سب سے محبوب اور پسندیدہ قرار دے رہے ہیں کہ مسجدیں میری سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین جگہ ہیں. اور جب ان جگہوں کے اندر سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو دایاں پاؤں پہلے رکھنا مسجد کے اندر یہ حکم ہے, اور مسجد کی دعا پڑھنا یہ حکم ہے. اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو دایاں پاؤں بھی اندر رکھنا بھول گئے اور مسجد کی دعا پڑھنا بھی بھول گئے. اندر سے ایک آواز آئی, ایک احتجاج ہوتا ہے نا جو انسان کے اندر بھی ہوتا ہے, انسان رشوت لینے لگتا ہے, ایک قاضی انسان کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے جو اسے کہتا ہے کام تو غلط کر رہا ہے باقی تیری مرضی, کام تو غلط کر رہا ہے باقی تیری مرضی. وہ اندر کے جج نے فیصلہ دیا, اور سفیان اگر تجھے رب کے گھر میں آتے ہوئے رب یاد نہیں آیا تو اور کہاں جا کے تجھے رب یاد آئے گا. اگر رب تجھے رب کے گھر میں آتے ہوئے یاد نہیں آیا, رب کا نبی تجھے رب کے گھر میں آتے ہوئے یاد نہیں آیا, تجھے رب اور کہاں جا کے یاد آئے گا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت سے اپنے نام کا تخلص بنا لیا ثوری. اب یہ ثوری, ثور کا جو لفظ ہے نا, یہ عربی میں بیل کو کہتے ہیں کہ جا تو ٹک گئی ہے. اپنے آپ کا نام کا حصہ بنا لیا کہ آج تک لوگ ان کو سفیان ثوری کہتے ہیں, کہ ساری زندگی اپنے اس عمل پر ندامت کی وجہ سے اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ اے سفیان تو ڈھگا ہے, تو بیل ہے, تجھے یہ نہیں پتا کہ رب کے گھر کے آداب کیا ہوتے ہیں, تجھے یہ نہیں پتا رب کے گھر میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے, تجھے یہ نہیں پتا رب کے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا بھی پڑھنی چاہیے, تو ڈھگا ہے, تو بیل ہے, تیری کیا حیثیت ہے. اپنے نام کا حصہ سفیان ثوری بنا لیا. آج میرے اور آپ کے لیے ان لوگوں کی زندگی, ان اللہ والوں کی زندگی ایک میسیج ہے, ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی اس نہج پر گزاریں جس نہج پر گزارنے کا اللہ کے محبوب نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. کہ یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم مسجد میں آ جاؤ, آ کر مسجد کے اندر 2 نفل تحیت المسجد کے ادا کر لیا کرو. اذا اتا احدکم المسجد فلیرکع رکعتین. میرے محبوب نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو آ کر ویسے ہی نہ بیٹھ جائے, بلکہ کوشش کر لیا کرے اگر وقت ہو تو 2 نفل ادا کر لے, 2 نفل ادا کر لے. اب اس رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کر دی, اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کر دی. 2 نفل پڑھ لو, اس بات پر شکرانے کے 2 نفل پڑھ لو, تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھ لو کہ مولا کتنی دنیا ہے جو بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے, آج تیرے فضل, تیری توفیق, تیرے کرم سے مجھے یہ توفیق ملی کہ میں تیرے گھر کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہوں, میں نے تیرے گھر کے اندر بسیرا کر لیا ہے, تیرے گھر کے اندر میں نے ڈیرا ڈال لیا ہے. اب وہاں پر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ, جب کوئی انسان مسجد میں نماز سے پہلے آ جاتا ہے اور آ کر انتظار میں بیٹھ جاتا ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا, پہلے آ گیا, جیسے ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک کرے, آپ کی عادت بہت اچھی ہے کہ مسجد میں جمعے کے وقت سے بھی پہلے تشریف لاتے ہیں. اللہ آپ کی اس عادت میں استقامت نصیب فرمائے اور آپ کے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے کہ دین کی بات ہی سننے کے لیے ہم پہلے آتے ہیں نا, کہ تھوڑا سا وقت ہم پہلے آ جائیں گے تو خیر کی بات ہمارے کان میں پڑ جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے, ہو سکتا ہے اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرما. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں بیٹھے ہو تو تمہارا مسجد میں بیٹھنا ایسا ہی نہیں ہے, بلکہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جب تم مسجد میں بیٹھے ہو ایسے ہو جیسے جنت کی تیاریوں میں بیٹھے ہوئے.
جیسے جنت کے باغات میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اور پھر صحابہ سے کہا صحابہ دیکھو جب تم جنت کے باغات کی کیاریوں میں بیٹھو نا تو تھوڑا تھوڑا پھل بھی کھا لیا کرو، تھوڑا تھوڑا پھل بھی کھا لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا پھل کیسے کھائیں؟ کیسے پھل کھایا جاتا ہے؟ جنت کی کیاریوں کا پھل ہم کیسے کھائیں گے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں جنت کے پھلوں کی نعمتوں سے اللہ مستفید فرما دے گا۔ اب یہ اندازہ کریں کہ میرے محبوب مسجد کو جنت سے تشبیہ دے، اور یہ ایسے ہی تشبیہ نہیں ہے، ساری دنیا پر قیامت آئے گی لیکن مسجد پر قیامت نہیں آئے گی۔ ساری دنیا پہ قیامت آئے گی لیکن مسجد پر قیامت نہیں آئے گی۔ ان مساجد کو اللہ یوں ہی اٹھا کر جنت کا حصہ بنا دیں گے، ان مساجد کو یوں ہی اٹھا کر جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کی مسجد سے محبت ہوگی کیا اللہ ان کو محروم کر دیں گے؟ جن لوگوں کو اس مسجد سے وابستگی ہوگی اللہ ان کو محروم کر دیں گے؟ جن کو اس میں نماز پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت ہوگی کیا اللہ اس کو محروم کر دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کو بھی عطا فرمائیں گے، اور یہ جنت کا حصہ بنیں گی مساجد، اور ان مساجد کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا ہر وقت نزول ہو رہا ہے، ہر وقت نزول ہو رہا ہے۔ اور یہ مسجدیں اللہ رب العزت کا گھر ہیں، اور میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جس کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو، کہ جو آدمی اکثر مسجد میں آتا جاتا ہے، جس آدمی کو تم مسجد میں جانے آنے کا عادی دیکھو، میرے محبوب نے فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ ایماندار ہے، کہ یہ بندہ ایماندار ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہوگی بھی اللہ مسجد کی برکت سے اس کمی کو دور فرما دیں گے، اس کی زندگی کو پاک فرما دیں گے، اس کی زندگی سے غلاظتوں کا اللہ خاتمہ فرما دیں گے۔ تو مسجد کے اندر جو آتا ہے، اب مسجد کے اندر آ کر اس مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر مسجد میں کسی کو اپنی گم ہوئی چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنو تو فرمایا کہ اسی وقت یہ کہو اللہ کرے تیری وہ چیز نہ ملے، اللہ تیری وہ چیز نہ ملوائے، تیری چیز نہ ملے۔ اگر کسی کو تجارت کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھے دیکھو تو اس کو کہو کہ تیری تجارت میں اللہ ہرگز نفع نہ دے، اس لیے کہ یہ مساجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی، یہ مساجد دنیا کی باتوں کے لیے نہیں بنائی کہ ان میں بیٹھ کر ہم مسجد کے آداب کو پامال کرتے رہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ مسجد تو اس لیے بنی ہے اس میں بیٹھ کر جنت کے پھلوں کا مزہ لیں، یہ تو اس لیے بنی ہے اس میں اللہ کے رحمتوں کا ہم استقبال کریں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک عورت، حبشیہ عورت تھی، سیاہ فام عورت، مسجد کی بڑی صفائیاں کیا کرتی تھی۔ آج تو ہم مسجد کے مولوی پہ ڈال دیتے ہیں نا جی، اگر ٹوٹیاں تھوڑی سی گندیاں مولوی صاحب اسی صفائی کیوں نہیں کیتی؟ ہمارے ہاں یہ بڑی بد مزاجی ہے کہ ہمارا بھی حق ہے مسجد میں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا بھی حق ہے مسجد کی صفائی تھوڑی سی ہم بھی کر لیا کریں۔ اگر ہم اپنے رب کا گھر صاف کریں گے تو کیا رب ہمارا دل صاف نہیں کرے گا؟ کیا رب ہمارا دل صاف نہیں کرے گا؟ میرے محبوب نے تو ایک آدمی، وہ بدو جو مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھا، آ کر مسجد میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے گے، اس کو روکے۔ میرے محبوب نے کہا روکو نہیں، ابھی بیماری ہوگی گی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا، اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ میرے محبوب اس کو فارغ ہونے دیتے، اس کے بعد تشریف لے جاتے، صحابہ سے کہتے اس کے اندر جا کر پانی بہا دو، پانی بہا دیا، غلاظت کو صاف کر دیا، اس کو بلایا اور بلا کر بڑے پیار سے کہا دیکھو بھائی یہ مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں کسی کا موبائل کھلا رہ جائے مسجد میں تو ہم ایسی خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، او بھائی وہ تو خود ہی شرمندہ ہے کہ اس کا موبائل کھلا رہ گیا۔ اگر کسی سے غلط بٹن دب گیا پنکھے کے لیے یا کوئی اور تو ہم اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ میرے محبوب کی تربیت نہیں ہے، میرے محبوب کی تربیت تو یہ ہے محبت سے سینے سے لگاؤ، محبت سے سمجھاؤ، محبت سے تربیت کرو۔ چھوٹا بچہ ہے، اگر مسجد کے اندر آ کر کبھی کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے تو بچے کو بھی محبت سے سمجھا دو، اس کے گھر والوں سے کہو کہ تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، دور نہ کرو مسجد سے۔ اس لیے کہ اگر مسجد کے آج ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمیں مسجد کا راستہ دکھایا تھا تو آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ بچپن میں ہمیں مسجد سے دور کر دیتے، جیسے آج ہم خود نماز کے لیے آ جاتے اپنی اولاد کا فکر نہیں کرتے، تو اس طرح اولاد دور ہوتی مسجد سے بہت دور نکل جائے گی۔ اپنی اولادوں کو بھی مسجد کے قریب کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام وہ سیاہ فام عورت تھی، مسجد کی اکثر صفائی کیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا،
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگلے دن پتہ چلا کہ وہ سیافام عورت فوت ہو گئی، حبشن عورت فوت ہو گئی۔ میرے آقا نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ عورت کہاں گئی؟ انہوں نے کہا جی اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ؟ کہا کہ اس کا تو ہم نے رات جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ میرے محبوب نے کہا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ مجھے کیوں نہیں اطلاع کی؟ کہا یا رسول اللہ رات کی تاریکی تھی، رات کا وقت تھا، ہم نے کہا کہ وہ ایک معمولی درجے کی عورت ہے، آپ کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو تو ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے محبوب اسی وقت اٹھ کر اس کی قبر پہ چلے گئے، صحابہ کو لیا، لے کر اس کا جنازہ پڑھا۔ امت کو ایک پیغام دینا تھا، لوگوں مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا اللہ کے محبوب کی نظر میں اس قدر مقبول ہے کہ محبوب خود چل کر اس کی قبر پر بھی تشریف لے جاتے۔ میرے محبوب اس کو لاوارث نہیں سمجھتے، میرے محبوب اس کو گھٹیا نہیں سمجھتے، بلکہ مسجد کی خدمت کرنے والے کو بھی میرے محبوب اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ محبوب چیزیں سب سے زیادہ محبوب کون سی جگہ ہیں؟ وہ مساجد ہیں۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج ہماری مسجدوں میں نمازی تو ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر جو نمازیوں کی صفات تھیں آج وہ ہم سے غائب ہو چکی۔ آج اللہ کرے وہ صفات ہم میں آ جائیں۔ آگے رمضان کا مہینہ میرے بھائی آنے والا ہے، اس مہینے کے اندر بہت سے نئے نمازی بھی ہمارے بھائی آئیں گے جو بیچارے سارا سال بھولے رہتے ہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ ہم نے ان کی بھی دل آزاری نہیں کرنی کہ مسجد میں اگر وہ آتے ہیں تو ہم یہ سمجھے ہم تو پکے نمازی ہیں اور یہ جناب سال کے بعد آنے والے نمازی ہیں، ہم ان کو جناب پچھلی صفوں میں دھکیل دیں یا ہم ان کو ایسی عجیب نظروں سے دیکھیں۔ میرے بھائی نہیں، اگر دیر سے بھی آ گیا، کہتے ہیں نا دیر آیت درست آیت، اگر کوئی دیر سے بھی آ گیا تو اس کے لیے ہم دعا کریں، مولا جیسے تو نے آج اس کو آنے کی توفیق دی، اس کو پورا سال اسی طرح مسجد سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح اس کو اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرما دے۔ جب ہماری یہ کوشش ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ مسجد میں نہیں آتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا خادم بھی تھا۔ خادم جاتے جاتے کہنے لگا جی میرا نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں؟ اس نے کہا پڑھ لو۔ اب وہ اندر گیا، جا کر اس نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا تو اب وہ باہر نہیں آ رہا، تو وہ مالک باہر سے آواز دے رہا، او بھائی آ کیوں نہیں رہے ہو، کیوں نہیں آ رہے باہر؟ اس نے کہا مجھے آنے نہیں دیتا۔ اس نے کہا اندر تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس نے تجھے روک کے رکھا ہو، میں دیکھ رہا ہوں ساری مسجد خالی پڑی ہے، کون نہیں تجھے آنے دیتا؟ اس نے کہا جی مجھے وہ نہیں آنے دیتا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا، وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو اندر آنا بھی اس مالک کی توفیق سے، باہر جانا بھی، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہمیں اس مالک سے مانگنا ہے کہ مولا ہمیں بھی مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا، ہماری اولادوں کو بھی مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا، ہمارے رشتہ داروں کو بھی مسجدوں سے اور مسجد والوں سے محبت کرنے والا بنا۔ جب ہماری ان جگہوں سے محبت ہوگی یقیناً رب العالمین کے ہاں ہماری عزت بھی ہوگی اور ہمیں اللہ رب العزت سے وہ ساری کی ساری رحمتوں کے فیصلے ہوں گے جن کا ہم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی تھی کہ مولا ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ جب ہم اس نیت سے مسجد میں داخل ہوں گے تو اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی الدعوانا